47واں باب ہیکل سے بہنے والی ندی۔ پھر وہ مجھے ہیکل کے دروازے پر واپس لایا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہیکل کے آستانے کے نیچے سے پانی مشرق کی طرف نکل رہا ہے، کیونکہ ہیکل کا سامنا مشرق کی طرف تھا، اور پانی ہیکل کی دہنی طرف کے نیچے سے مذبح کی جنوبی جانب سے بہتا تھا۔ تب وہ مجھے شمالی پھاٹک کی راہ سے باہر لایا، اور مجھے اس راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے بیرونی پھاٹک پر واپس لایا، یعنی مشرق رویا پھاٹک پر، اور کیا دیکھتا ہوں کہ دہنی طرف سے پانی جاری ہے، اور اس مرد نے جس کے ہاتھ میں پیمائش کی ڈوری تھی مشرق کی طرف بڑھ کر 1000 ہاتھ ناپا، اور مجھے پانی میں سے چلایا، اور پانی ٹخنوں تک تھا۔ پھر اس نے 1000 ہاتھ اور ناپا، اور مجھے اس میں سے چلایا، اور پانی گھٹنوں تک تھا۔ پھر اس نے 1000 اور ناپا، اور مجھے اس میں سے چلایا، اور پانی کمر تک تھا۔ پھر اس نے 1000 اور ناپا، اور وہ ایسا دریا تھا کہ میں اسے عبور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پانی چڑھ کر تیرنے کے درجے کو پہنچ گیا، اور ایسا دریا بن گیا جس کو عبور کرنا ممکن نہ تھا۔ اور اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، کیا تو نے یہ دیکھا؟ تب وہ مجھے لایا اور دریا کے کنارے پر واپس پہنچایا، اور جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے کنارے دونوں طرف بہت سے درخت ہیں۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ یہ پانی مشرقی علاقے کی طرف بہتا ہے، اور میدان میں سے ہو کر سمندر میں جا ملتا ہے، اور سمندر میں ملتے ہی اس کے پانی کو شیریں کر دے گا، اور یوں ہوگا کہ جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا ہر ایک چلنے پھرنے والا جاندار زندہ رہے گا، اور مچھلیوں کی بڑی کثرت ہوگی، کیونکہ یہ پانی وہاں پہنچا اور وہ شیریں ہو گیا۔ پس جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا زندگی بخشے گا، اور یوں ہوگا کہ ماہی گیر اس کے کنارے کھڑے رہیں گے۔ عین جدی سے عین اجلیم تک جال بچھانے کی جگہ ہوگی۔ اس کی مچھلیاں اپنی اپنی جنس کے مطابق بڑے سمندر کی مچھلیوں کی مانند کثرت سے ہوں گی، لیکن اس کی کیچ کی جگہیں اور دلدلیں شیریں نہ کی جائیں گی، وہ نمکزار ہی رہیں گی۔ اور دریا کے قریب اس کے دونوں کناروں پر ہر قسم کے میوہ دار درخت اگیں گے، جن کے پتے کبھی نہ مرجھائیں گے، اور جن کے میوے کبھی موقوف نہ ہوں گے۔ وہ ہر مہینے نئے میوے لائیں گے، کیونکہ ان کا پانی مقدس میں سے جاری ہے، اور ان کے میوے کھانے کے لیے اور ان کے پتے دوا کے لیے ہوں گے۔ زمین۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ یہ وہ سرحد ہے جس کے مطابق تم زمین کو تقسیم کرو گے، تاکہ اسرائیل کے 12 قبیلوں کی میراث ہو۔ یوسف کے لیے 2 حصے ہوں گے، اور تم سب یکساں اسے میراث میں پاؤ گے، جس کی بابت میں نے قسم کھائی کہ تمہارے باپ دادا کو دوں، اور یہ زمین تمہاری میراث ہوگی۔ اور زمین کی حدود یہ ہوں گی: شمال کی طرف بڑے سمندر سے لے کر ہتلون سے ہوتی ہوئی سیدات کے مدخل تک، حمات بیروت سبریم جو دمشق کی سرحد اور حمات کی سرحد کے درمیان ہے، اور حصر ہتیکون جو ہوران کے کنارے پر ہے، اور سمندر سے سرحد یہ ہوگی، یعنی حصر انان دمشق کی سرحد، اور شمال کو شمالی اطراف حمات کی سرحد، شمالی جانب یہی ہے، اور مشرقی سرحد ہوران اور دمشق اور جیلاد کے درمیان سے اور اسرائیل کی سرزمین کے درمیان سے یردن پر ہوگی۔ شمالی سرحد سے مشرقی سمندر تک ناپنا، مشرقی جانب یہی ہے، اور جنوب کی طرف جنوبی سرحد یہ ہے، یعنی تمر سے مریبوت کے قادس کے پانی سے اور نہر مصر سے ہو کر بڑے سمندر تک، جنوبی جانب یہی ہے۔ اور اسی سرحد سے حمات کے مدخل کے مقابل بڑا سمندر مغربی سرحد ہوگا۔
مغربی جانب یہی ہے۔ اسی طرح تم قبائل اسرائیل کے مطابق زمین کو آپس میں تقسیم کرو گے، اور یوں ہوگا کہ تم اپنے اور ان بیگانوں کے درمیان جو تمہارے ساتھ بستے ہیں اور جن کی اولاد تمہارے درمیان پیدا ہوئی، جو تمہارے لیے دیسی بنی اسرائیل کی مانند ہوں گے، میراث تقسیم کرنے کے لیے کرہ ڈالو گے۔ وہ تمہارے ساتھ قبائل اسرائیل کے درمیان میراث پائیں گے، اور یوں ہوگا کہ جس جس قبیلے میں کوئی بیگانہ بستہ ہوگا اسی میں تم اسے میراث دو گے۔ خداوند خدا فرماتا ہے۔